بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ قصہ ہے اس عظیم خاتون کا جو ہمیشہ قرآن پاک سے باتیں کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا بھی ارادہ تھا۔ میں بھی راستے میں مقام سواد میں تھا کہ وہاں ایک بڑھیا عورت اون پہنے ملی۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ کہ رب تعالیٰ کی جانب سے تم پہ بھی سلامتی ہو۔ میں نے پوچھا اللہ تجھ پہ رحم کرے، اس جگہ کیا کر رہی ہو؟ جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ گم کر بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے پوچھا کتنے عرصے سے یہاں ہو؟ جواب دیا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ 3 راتوں سے یہاں پر ہے۔ میں نے پوچھا تیرے ساتھ کوئی کھانا نہیں دکھ رہا جس کو تم کھاتی ہو؟ جواب دیا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز سے وضو کرتی ہو؟ جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فان لم تجدوا ماء فتيمموا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تیمم کرتی ہے۔ پھر میں نے کہا میرے پاس کھانا ہے، اگر کھانے میں رغبت ہو تو کھا لو۔ جواب دیا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الآیہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ روزے سے ہے۔ میں نے کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، پھر روزہ کیسا؟ جواب دیا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نفلی روزے سے ہے۔ میں نے کہا سفر میں تو فرض روزہ بھی نہ رکھنے کی گنجائش ہے، یہ تو پھر بھی نفلی ہے۔ جواب دیا ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الآیہ۔ مطلب روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ تو اس طرح باتیں کیوں نہیں کرتی جس طرح میں کر رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان فرشتہ اس کے پاس رہتا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے خطا ہو گئی لہذا درگزر فرمائیے۔ اس نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کیا تجھے ضرورت ہے کہ میں تجھے اپنی سواری پہ سوار کر کے تیرے قافلے تک پہنچا دوں؟ جواب دیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں کہ عورتوں سے اختلاط کریں۔ پھر بھی میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تاکہ وہ سوار ہو جائے۔ اس نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میں نے اپنی نگاہیں نیچے رکھ لی، اس کو کہا کہ سوار ہو جا۔ جب وہ سوار ہونے لگی تو اونٹنی بدک گئی اور اس کے تھوڑے سے کپڑے پھٹ گئے۔ کہنے لگی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت پہنچتی ہے اعمال کی بدولت پہنچتی ہے۔ میں نے کہا صبر کرو میں اس سواری کی ٹانگیں باندھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما، کہ اللہ پاک کی جانب سے یہ دانائی اور حکمت ملتی ہے۔ میں نے اٹھنی کے پاؤں باندھے اور اس کو کہا سوار ہو جا۔
جب وہ سوار ہو گئی تو کہا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ مطلب سوار ہونے کی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں نے اٹھنے کی مہار تھامی اور تیز چلنے لگا۔ تیز آواز میں ہدی بھی گاتا جا رہا تھا جو اونٹ کو تیز چلانے کے کام آتی ہے، تو اس نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو جو ہے میانہ روی میں لاؤ اور اپنی آواز کو پست کرو۔ پھر میں لگام تھامے ہوئے ایسا ایسا چلنے لگا اور ایسا آواز میں اشعار گنگناتا رہا۔ تو اس نے کہا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ میں سمجھ گیا کہ بڑھیاں کی مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اشعار سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا بے شک آپ کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ اس نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دنائی بخشتا ہے اور جس کو دنائی مل جائے اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ پھر جب میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سفر کر لیا تو پوچھا آپ کا شوہر ہے؟ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگنے لگ جائے۔ پھر میں خاموش ہو گیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے قافلے تک اس کو پہنچا دیا۔ پھر میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کون ہے؟ کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس قافلے کے اندر اس کے بیٹے ہیں۔ پھر میں نے کہا ان کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ میں سمجھ گیا کہ وہ قافلے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے نام کیا ہیں؟ جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا 3 بیٹے اور ان کے نام یہ ہیں۔ میں نے کہا اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، تو 3 خوبصورت جوان چاند کی سی شکل، چاند سے زیادہ خوبصورت، وہ میری طرح متوجہ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا تو بڑھیا نے کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ تو ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور کھانا خرید کر لے آیا۔ پھر انہوں نے کھانا میرے آگے رکھا تو بڑھیا نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشی سے اس وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا۔ میں نے کہا مجھ پہ تمہارا کھانا حرام، یہاں تک کہ تمہیں مجھے اس بڑھیا کے بارے میں بتانا ہوگا۔ تو انہوں نے خبر دی کہ یہ ہماری ماں ہے، 40 سال سے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتی، اس خوف سے کہ کہیں لغزش زبان نہ ہو جائے اور کہیں اس پر رب تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔